لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم تمام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ دوبارہ اپنے گھر اپنی عبادت کی خاطر اپنی رضا حاصل کرنے کی خاطر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے جو گزشتہ جمعے تک اپنے درمیان موجود سی لیکن اس جمعے وہ اپنے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر یہ موقع ایک مرتبہ دوبارہ عنایت فرمایا۔ ان دے آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کام ہے۔ میرے محترم دوستوں، عربی مہینے جنہوں نے اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے، جنہوں کی تاریخ کا اعتبار چاند کے حوالے کے نال کیا جاتا ہے، ان کے اندر جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ان کی 27 تاریخ ہے، جمادی الثانی کا مہینہ ہے، آج ان کی 27 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کے حوالے نال ایک بہت بڑا واقعہ جڑا پیش آیا، جنہیں پوری کی پوری اسلامی تاریخ کی سمت تبدیل کر کے رکھ دیتی۔ وہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ انہوں کی وفات اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی۔ گزشتہ جمعے
اس سے حوالے نال کچھ گزارشات عرض کیتیاں سی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل کے اندر قرآن مجید کے اندر کتنی آیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا آیات کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت جو انہوں نے فضیلت بیان فرمائی وہ آیات گزشتہ جمعے میں عرض کیتیاں سی۔ آج انشاءاللہ کوشش کرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت، انہوں دی عظمت، انہوں دی برتری تو انہوں دی سیرت جڑی بیان فرمائی انشاءاللہ کوشش کرا کہ آج انہوں عرض کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام احکامات حضرات صحابہ کرام دے جس سے عمل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے گل سمجھتی ہے اپنے معاشرے کے اندر کوئی بڑا آدمی جڑا قابل عزت آدمی ہوئے، معزز بندہ ہوئے، جنہوں آپ معزز بندہ محلے کے اندر سمجھنے ہیں، وہ اگر میرے بارے تھوڑے بارے کوئی الفاظ اپنی زبان جو کہہ دے گے تعریف دے اپنے واسطے بڑی فخر کی گل ہوتی ہے کہ جی فلانا چودھری، فلانا MNA، فلانا MP میرے بارے کیا لفظ کہہ لے، بلکہ اپنی کوشش ہوتی ہے کہ انہوں ریکارڈ کر کے اپنے کو رکھ لیے، کل کو اپنے بیڑیاں کے اندر سنائیے کہ فلانے بندے نے میرے بارے یہ الفاظ کہے۔ یہ اپنی خوشی کی علامت ہے کہ وہ آدمی جڑا دنیاوی اعتبار کے نال معزز بندہ ہے وہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ اگر وہی تعریف کوئی نبی کرے تو پھر نبیاں دے وچوں بھی سید الانبیاء کرے تو اس تعریف کی کیا بات ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے، وہ ہستی نے جنہ دی تعریف، فضیلت، عظمت، منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار انہوں نے اپنی زبان مبارک تو انہوں نے سیرت، عظمت، تعریف، منقبت بیان فرمائی۔ اس حوالے کے نال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش قسمت صحابی رسول نے۔ اگر نبی کریم صرف ایک مرتبہ بھی اپنی زبان کو کوئی تعریفی کلمات کہہ دیتے تو انہوں کی عظمت واسطے وہی کافی سی، لیکن نبی کریم نے بار بار یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ سب تو پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابوبکر کیویں پیا؟ انہوں کا نام ابوبکر نہیں ہے، اصل نام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابوبکر نہیں ہے، انہوں کا نام عبداللہ ہے، اصل نام جڑا انہوں کا عبداللہ ہے۔ لیکن بکر جڑا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مطلب ہے پہلا۔ کوئی بھی پہلا بندہ جڑا ہوتا ہے انہوں بکر کہا جاتا ہے، کسی بھی کام کے اندر پہلے آنے والا بندہ جڑا ہے انہوں بکر کہا جاتا ہے۔ جڑا دن شروع ہوتا ہے تو جڑا صبح کا وقت ہوتا ہے انہوں بکور کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک فی امتی بکورہا، اے اللہ میری امت دے صبح دے وقت دے اندر برکت عطا فرما۔ تو انسان جڑا کام صبح دے وقت دے اندر کر لینا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ آپ صبح فجر تو بعد فوراً جا کے گھر جا کے سو جاتے ہیں تو جڑے لوگ اس ٹائم سو جاتے ہیں انہوں کی نیندر کے اندر بھی برکت پی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام قیمتی تے اہم کام جڑے ہیں وہ صبح پہلے ٹائم کے اندر کرے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر برکت رکھی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر اس سے وجہ تو کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی سب تو پہلے جڑا شخص اسلام لے کے آیا، ایمان قبول کیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے جڑے شخص نے نبی کریم کے سب تو پہلے اپنا مال لٹایا وہ ابوبکر صدیق سے، جڑے شخص نے نبی کریم کے پیچھے سب تو پہلے مار کھاتی وہ ابوبکر صدیق سے، جڑے شخص نے نبی کریم کے نام سب تو پہلے ہجرت کی وہ ابوبکر صدیق سے، جڑے شخص نے اسلام کی پہلی مسجد واسطے سب تو پہلے جگہ عنایت فرمائی وہ ابوبکر صدیق سے۔ نبی کریم کے نال نبی کریم کے حجرے مبارک کے اندر سب تو پہلے جڑے شخص آرام فرما ہوئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انبیاء کرام تو بعد جڑا شخص سب تو پہلے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا قبرہ دے وچوں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہون گے۔ یہ اتنے ہر مقام تے ہر موقع تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کی وجہ تو انہاں دا نام ابوبکر صدیق پہ گیا، ابوبکر انہاں دا نام پہ گیا، اصل نام انہاں دا صدیق ہے، عبداللہ ہے انہاں دا اصل نام۔ ابوبکر یہ انہاں کی فضیلت ہے کہ ہر دین کے کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں
نبی کریم نے پوچھا کہ تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھے؟ ایک شخص کھڑا ہویا کہنے لگے یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ نبی کریم نے کیا بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی کریم نے پوچھا تھوڑے وچوں کیڑا شخص ہے جنہیں اج کسی کو کھانا کھلایا ہے، کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر ایک شخص کھڑا ہویا، وہی شخص دوبارہ کھڑا ہویا کہ یا رسول اللہ میں آج ایک بندے کو بھوکے کو کھانا کھلایا۔ نبی کریم نے کیا فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ نبی کریم نے پوچھا کہ کیڑا شخص ہے جنہیں آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھیا؟ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہویا کہ یا رسول اللہ میں آج کسی مسلمان کا جنازہ بھی پڑھیا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ نبی کریم نے پوچھا کہ کیڑا شخص ہے جنہیں آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہویا کہ یا رسول اللہ میں آج ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹھ جا۔ اس بعد نبی کریم نے فرمایا کہ جڑے شخص کے اندر یہ چاروں چیزاں کٹھیاں ہو جان اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کے اندر ایک محل عطا فرما دے کہ وہ شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر ایک محل بنا کے تیار کر دیا۔ اس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت ہونے کی فضیلت ہے کہ اسلام کے اندر ہر نیکی کے کام کے اندر سب تو پہلی لائن کے اندر سب تو پہلے نمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے۔ اس سے وجہ تو انہوں نے ابو بکر کیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سیدھے راستے تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگوں کا راستہ جن نے اتنے تو انعام کیتا۔ ہن اللہ تعالیٰ انہاں انعام یافتہ لوگوں کے نام بیان کر رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ انعام یافتہ لوگ جڑے نے انہاں دے وچ سب تو پہلے لوگ جڑے نے وہ نبی نے، کہ نبی انعام یافتہ لوگ نے۔ پھر نبیاں تو بعد جڑے انعام یافتہ لوگ نے وہ صدیقین، امت دے سچے لوگ جڑے نے وہ انعام یافتہ لوگوں کے اندر دوسرے نمبر تے نے۔ اس کے بعد والشہداء کہ جڑے اس امت دے شہداء نے وہ انعام یافتہ لوگوں کے اندر تیسرے نمبر تے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے نال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے سی کہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، جس طرح زلزلہ نہیں آ جاتا اس طرح پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر ایک اس طرح لت ماری، جس طرح نہ بندہ زمین کے اوپر اس طرح لت مارتا ہے، اس طرح نبی کریم نے لت ماری تو کیا پہاڑ نے حکم دیتا کہ رک جا، تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، تو دو شہید کھڑے نے۔ احد پہاڑ اس سے ٹائم رک گیا۔ نبی کریم نے اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے اندر جڑی سب تو پہلی لسٹ نمبر بیان فرمایا وہ انبیاء کرام کا نمبر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سکے۔ دوسرے نمبر تے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سچے لوگ جڑے نے وہ انعام یافتہ لوگ نے۔ نبی کریم نے فرمایا علیک نبی والصدیق، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، وہ صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تیسرے نمبر پہ والشہداء، نبی کریم نے فرمایا علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں، وہ شہید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو سیدنا ابوبکر صدیق وہ سچے آدمی نے، وہ صدیق نے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سچا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر سچا کیا ہے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب عطا فرمایا عتیق دا۔ عتیق جڑا آپ اپنے نام بھی رکھتے ہیں، اس عتیق کا مطلب ہے آزاد ہونا۔ کسی نے آزاد کرنا ہوئے تو انہوں کہا جاتا ہے انت عتیق، تو آج تو بعد آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کے فرمایا انت عتیق من النار، اللہ تعالیٰ نے تینوں دوزخ کی آگ تو آزاد کر دیتا ہے، تو دوزخ کی آگ نہیں جائے گا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اگر تھوڑے وچوں کوئی بندہ چاہتا ہے وہ کسی ایسے شخص کو ویکھے کہ جڑا جہنم دی اگ تو آزاد ہو چکا ہے، وہ جا کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لے۔ تو نبی کریم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتی یعنی جہنم دی اگ تو آزاد شخص قرار دیتا ہے دنیا دے اندر ہی۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 صحابہ کرام نے 10 مبشرہ دے نام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر انہاں 10 صحابہ کرام جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی مسجد کے اندر بھی اس دیوار کے باہر والے پاسے انہاں 10 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ نام یاد کرنے چاہیے نے کیونکہ وہ لوگ نے جنہ دے ایمان دے اتنے اسی فخر کر کے اپنا ایمان لے کے آئے بیٹھے ہیں، اس لیے سانوں انہوں نے نام یاد کرنے چاہیے نے، یاد رکھنے چاہیے نے۔ مسجد کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہر بندہ کوشش کرے کہ انہوں ناموں کو یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ انہوں نے وچوں سب تو پہلے نمبر تے جڑے شخص ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار دے اندر بیٹھے ہوئے، باغ دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باغ ہے، اس باغ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کہ باغ دروازہ بجیا، جس طرح دروازہ کھڑکتا ہے دروازہ کھڑک گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی نے، وہ اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں موجود سی۔ نبی کریم نے انہوں نے فرمایا کہ جا کے دروازے تے دیکھ، جڑا بندہ دروازے تے ہوئے انہوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں جنت کی بشارت سنا دیتی ہے، کہ مینوں ہنے جبرائیل نے آ کے اللہ کا پیغام دیتا ہے کہ جڑا بندہ دروازے تے کھڑا ہے وہ پکا جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب جا کے دروازہ کھولیا تو سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درمیان کوئی انتہائی محبوب بندہ ہوئے، کوئی انتہائی قریبی بندہ ہوئے تو آپ انہوں کہنے ہیں کہ اے میرے بھراواں ورگے ہے۔ اسی طرح ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا دے اندر کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو وہ میں ابوبکر صدیق نو دوست بنا دا، لیکن میں اپنا دوست اللہ نو بنا لیا ہے، لہٰذا آج تو بعد ابوبکر صدیق میرا بھائی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب تو قابل اعتماد ساتھی قرار دیتا کہ میرا سب تو قابل اعتماد ساتھی وہ ابوبکر صدیق ہے۔ آپ کوئی دکاندار آدمی ہوئے نا، انہیں کسی پاسے جانا ہوئے کام تو پچھوں کاؤنٹر تے اس بندے نو بٹھا کے جاتا ہے جڑا ملازمہ دے وچوں سب تو با اعتماد بندہ ہوئے کہ بھی اے ہیرا پھیری نہیں کرے گا میری دکان کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ اسی مسئلے پوچھنے ہوندے نے، اسی دین دے عملہ دے اندر پوچھ گچھ کرنی ہوندی ہے، اگر تسی کسی وقت نہ موجود ہوو اسی کندے کولوں جا کے مسئلے وغیرہ پوچھیے، دین دیاں گلاں پوچھیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی میرے بعد جا کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام نے اکٹھا فرما کے کہنے لگے کہ میرے بعد تسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیروی کرنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے سے کہ اگر میرا سب تو قابل اعتماد ساتھی اس دنیا کے اندر ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دے 2 وزیر دنیا کے اندر تو 2 وزیر آسمانہ کے اندر بنائے۔ ہر نبی دے 2 وزیر دنیا کے اندر تو 2 وزیر آسمانہ کے اندر بنائے نے۔ تو میرے جڑے 2 وزیر آسمانہ کے اندر نے وہ حضرت جبرائیل تے حضرت میکائیل جڑے 2 فرشتے نے وہ آسمانہ تے میرے 2 وزیر ہیں، تو دنیا کے جڑے میرے 2 وزیر ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق تے سیدنا عمر فاروق ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجے پاسے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھبے پاسے، ائی باہاں دے وچ باہاں پائیاں ہوئیاں، جویں کوئی دوست جا رہے ہوندے نا تو آپس باہاں دے وچ باہاں پائیاں ہوئیاں انہوں نے جا رہے ہوندے نے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کی باہاں دے وچ باہاں پائی ہے، اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باہاں دے وچ باہاں پائی ہے، تے جا رہے ہیں تو لوگوں کو دس رہے ہیں دیکھ لو
قیامت والے دن جدوں اسی قبر دے وچ اٹھنا ہے تو اسی طرح اسی اٹھاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جڑی بیان فرمائی ہے اپنی زندگی دے اندر بار بار انہوں نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنتی لوگوں کے سرداراں کی فہرست بیان فرمائی. نبی کریم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوئے گی. جنتی عورتوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ ہوئے گی. تو جنتی نوجوانوں کی سردار وہ میرے نواسے حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں گے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ جڑے بڑی عمر کے مرد اس دنیا تو چلے جاتے ہیں انہوں نے جنت کے اندر سردار سیدنا ابو بکر صدیق تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو نہ صرف جنت کی بشارت دیتی ہے بلکہ جنتی مردان کی سرداری بھی عطا فرمائی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, آخری وقت ہے مرض کی حالت کے اندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلا کے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دیو کہ وہ نماز پڑھاوے. مرو ابا بکر ابو بکر کو حکم دیو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاوے. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق بڑے نرم دل آدمی نے, وہ اس گل کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ مصلی رسول سے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے. انہوں نے نبی کریم کے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ ابو بکر اس گل کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اگر تسی حکم دیو کہ حضرت عمر کو کہہ دئیے کہ وہ نماز پڑھان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر اس گل کو سمجھ لیا جائے اپنے واسطے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہے مجمع کے اندر ابو بکر بیٹھا ہوئے اس مجمع کے اندر کسی ہور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی سے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کر کے ساری گل ختم کر دی تھی. اس بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی دے کے کھڑے ہو کے کو پڑھائیاں. ایک نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برآمدے یعنی کہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے. بیماری کے اندر کچھ افاقہ ہویا تو دو صحابہ کی مدد کے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے. جدوں آواز آئی نا مسجد کے اندر آن دی, پیر بندہ جو رکھتا ہے تو تھوڑی جی آواز آتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا کہ بھی نبی کریم آ رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق اپنے مصلی تو پیچھے ہٹنے لگے. نبی کریم نے اتوں اشارہ کر کے حکم فرمایا کہ نہیں تو مصلی تے کھڑا رہ, تو مصلی تو پیچھے نہیں ہٹنا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عملاً بیان فرمائی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سب تو محبوب شخص جنہوں قرار دیتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مسجد نبوی کے اندر سائڈہ دینا جس طرح کھڑکیاں نے اپنی مسجد دیاں, اس طرح مسجد نبوی کے اندر کھڑکیاں سی بنیاں ہوئیاں. تو کھڑکیاں مختلف صحابہ کرام کے گھراں کے اندر کھلدیاں سی. بھی سائڈہ دے مختلف صحابہ کرام کے گھر سی, انہوں کے گھراں کے اندر وہ کھڑکیاں بنیاں ہوئیاں سی جڑیاں کھلدیاں سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ بھی انہاں ساریاں کھڑکیاں نو بند کر دیو, کوئی کھڑکی آئی تو بعد کھلی نہیں رہے گی. صرف ابو بکر نو اجازت ہے کہ وہ اپنی کھڑکی کھلی رکھے, باقی کسی کو اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام نے کھڑکیاں نو بند فرما دیتا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. آج بھی جڑے لوگ اللہ تعالیٰ آپ سارے کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے, جڑے لوگ اتنے جاندے نے انہوں نے دیکھا ہے کہ جڑا باب السلام ہے, جڑے دروازے تو لوگ اندر داخل ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, ان کے سامنے ایک دروازہ ہے, اس دروازے کے اتنے بڑا سارا کر کے لکھا ہوا ہے خوخت ابا بکر, کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی. وہ دروازہ ہے جس جگہ سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کھلی رکھنے کی اجازت دیتی سی. لوگ دستے ہیں کہ آج بھی کسی وقت اگر مسجد نبوی کے دروازے بند کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سارے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں. وہ دروازہ آج بھی بند نہیں کیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بند نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ انہوں کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیتا, ایک غزوے واسطے جنگ کی طرف جانا سیا, ایک لشکر ترتیب دیتا. اس لشکر کے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں ٹولیاں بنا دیتی صحابہ کرام دیا تاکہ
اس لشکر کو قیادت کرنا آسان ہوئے۔ انہوں نے اندر ایک گروپ بنایا، اس گروپ دے امیر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا۔ اس گروپ دے امیر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا۔ اس گروپ دے اندر سیدنا ابوبکر صدیق بھی سن، سیدنا عمر فاروق بھی، سیدنا عثمان غنی بھی، یعنی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس گروپ دے اندر، حضرت عمر بن عاص اس گروپ دے امیر نے۔ انہاں دے دل کے اندر ایک گل پیدا ہوئی کہ نبی کریم نے پتہ نہیں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام دا امیر مینوں کیوں بنا دیتا۔ انہاں نے جا کے نبی کریم تو پوچھا، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگے یا رسول اللہ تھانوں سب تو محبوب بندہ اس دنیا دے اندر کیڑا ہے؟ سب تو محبوب بندہ اس دنیا دے اندر کیڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں سب تو محبوب، سب میرے دل دے اندر سب تو جڑی قریب ہے وہ میری بیوی عائشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام دے اندر گل ارشاد فرمائی۔ ہن اس گل تو ایک چیز آپ کو پتہ لگے، ایک تو ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، اپنی ماں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جڑے عورت کو اپنے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس بچی کو جا کے زندہ دفن کر دیتے ہیں، اس گل کو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص باہروں آ کے سارے ہاں بچی کا رشتہ لے کے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر نہ صرف عورت کو وہ مقام، وہ عزت مہیا کی تھی، بلکہ اتنے بڑے مجمع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل کا اعلان بھی فرمایا کہ اگر مینوں دنیا کے اندر سب تو زیادہ کسی نال محبت ہے تو اپنی بیوی عائشہ کے نال محبت ہے۔ آج اپنے درمیان اگر کوئی بندہ کسی دو دوستوں کے سامنے اس گل کا اظہار کر دے کہ مینوں اپنی بیوی کے نال محبت ہے تو آپ تنگ کرنا شروع کر دیں کہ تو رنگ مرید آ گیا۔ تو اس گل کو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، بیوی کے نال محبت کرنا رنگ مریدی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں سنت سمجھ کے آپ کو ہر بندے کو اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو جواب دیتا کہ مینوں سب تو زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ دے نال ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک دوسرا سوال کیتا کہ یا رسول اللہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ مرداں دے وچوں تانوں سب تو زیادہ محبت کن دے نال ہے؟ حضرت عائشہ کا خاتون سی نا، انہوں نے فرمایا کیا کہ یا رسول اللہ مرداں دے وچوں تانوں سب تو زیادہ محبت کن دے نال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہا، مرداں دے وچوں مینوں سب تو زیادہ محبت عائشہ دے والد ابو بکر دے نال ہے۔ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ اگر باپ یا بیٹے دے اوتے کسی وقت تہمت لگی تو دونوں دی گواہی بیان کرنے واسطے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی گواہی بیان کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات بیان فرمائیاں۔ اگر محبت کی گل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے نال بھی محبت کرتے نظر آتے ہیں، بیٹی کے نال بھی محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس چیز کا ہم حق یہ ہے کہ اگر اس خاندان کے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا ہے تو مینوں تے آپ کو یہ حق ہے کہ آپ بھی اس خاندان کے نال محبت کا اظہار کریے، ذرا برابر بھی اپنے دل کے اندر اس خاندان کے بارے کو کمی بیشی نہ رکھیے۔ اگر ذرا برابر بھی حضرت غالباً مولا علی قاری رحمہ اللہ نے گل بیان فرمائیے کہ اہل بیت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گھرانہ ہیں، اہل بیت حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھرانے کے اندر شامل ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھرانے کے اندر شامل ہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جیڑا شخص اہل بیت دے نال محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ مرن دے ٹائم اندر زبان تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے نے۔ تو جیڑا شخص اپنی زندگی کے اندر حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ذرا برابر بھی بغض یا ذرا برابر بھی فرق اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ مرن دے ٹائم اندر زبان تو کلمہ طیبہ چھیننے دے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نال نہ صرف زبانی طور پر محبت کا اظہار کریے بلکہ اپنے عمل تو بھی، اپنے کردار تو، اپنے چلن پھرن کے انداز تو، اپنے معاشرے کے اندر ایک جڑے عمل آپ کر رہے ہیں اندر تو یہ محبت نظر بھی آنی چاہیے۔ اگر کسی جگہ سے اپنا سامنا ہوئے تو اگلا بندہ جواباً یہ کرے کہ بھی اے وہ بندہ جا رہا ہے جنہیں سیدنا ابوبکر صدیق کے نال محبت ہے، یہ وہ شخص جا رہا ہے جنہوں نبی کریم کے گھرانے کے نال محبت ہے، نہ یہ کہ اپنا ایک مجسمہ ایسا ہوئے وہ دوروں پہ کھنا پتہ لگے کہ